خلافت عثمانیہ کے زوال سے پہلے تمام دنیا کے مسلمان چاہے کسی خطے میں رہتے ہوں وہ ایک امت مسلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا ایک حکمران ہوتا تھا۔ اس کے کسی حکم کو تمام دنیا کے جو مسلمان حکم سمجھ کر عمل کرتے تھے۔ مسلمانوں کے کسی خطے میں اگر کوئی غیر مسلم مداخلت کرتا تھا تو تمام دنیا کے مسلمان جو بحیثیت امت متحد ہو کر اس خلیفہ وقت کے زیر اثر اور وہ جنگ کرتے تھے، وہ دفاع کرتے تھے اس کو، اور جنگ کی جب نوبت آتی تھی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو کر ایک امت مسلمہ ہو کر وہ لڑتے تھے، اور وہ ایک خطے پہ اگر جنگ مسلط کی جاتی تھی تو تمام دنیا کے مسلمان وہ کے اوپر سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ مسلمان وہ مسلمان بحیثیت امت اس کا دفاع کرتے اور جہاد کرتے تھے لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں کی امت مسلمہ کو پارا پارا کر دیا گیا ایک سازش کے تحت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جو ترکوں کی جو حکومت تھی اور پوری دنیا میں ان کی تقریباً حکمرانی ہوتی تھی، تو تمام دنیا کے مسلمان ان کے زوال کے بعد ایک سازش کے تحت وہ الگ الگ علاقوں میں تقسیم کر دیے اور ان کے درمیان ایک حد بندی کر دی گئی، اور وہ 57 ممالک میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور ان کا حکمران بھی 57 ہو گئے، اور کوئی سعودی ہو گیا، کوئی قطری ہو گیا، کوئی ایرانی ہو گیا، کوئی عراقی ہو گیا، کوئی پاکستانی، کوئی انڈونیشین، کوئی ملیشین۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں پہلے جو ایک قوت ہوتے تھے ان کو 57 قوتوں میں بدل دیا ہوا، اور ان کو امت مسلمہ کا جو ایک تصور ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اسلامی ممالک تمام بن گئے اور ہر اسلامی ملک کا سربراہ الگ ہو گیا، خلافت کا ایک ہیڈ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہر مسلمان ملک کی اپنی پالیسی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے ملک میں اگر جانا چاہے تو وہ بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے نہیں جا سکتا ہے۔ ان امت مسلمہ کے تصور ختم ہو گیا۔ ہر اسلامی ملک کے اپنے مفادات ہیں، کوئی اسلامی ملک دوسرے پر اپنی پالیسی مسلط نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے آج تمام مسلمان باطل قوتوں کے لیے ترنے والا بن گئے ہیں۔ لہٰذا جہاد کا جو تصور ہوتا تھا وہ بے معنی سے ہو گیا، اور یہی باطل حکمران چاہتے تھے، اور غیر مسلم قوتیں یہی چاہ رہی تھیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ جہاد جیسے فریضہ سے گریز کریں۔ غزہ کے مسلمان اسی وجہ سے اسرائیلی بربریت کے شکار ہو گئے ہیں۔ اب تمام دنیا کے مسلمان حکمران ایک پیج پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا تصور ختم ہو گیا، ان کی قوت ختم ہو گئی، ان کے پاس جو وسائل تھے وہ ایک ہی وسائل تصور کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ وسائل تقسیم ہو گئے۔ اب کوئی مسلمان ملک اگر چاہے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا یا وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑنا یا ان کی امداد کرنا تو وہ اتنا اب آسان نہیں ہے۔ تو اب تمام راستے بند ہیں۔ پاکستان اگر یہاں سے جانا چاہے، پاکستان کے لوگ اگر جانا چاہیں، ابھی حالیہ وہ ہمارے پاکستان کے جو جید علماء مفتی منیب الرحمن اور تقی عثمانی صاحب، انہوں نے وہ جہاد کا اعلان کیا کہ جہاد فرض ہو گیا۔ تو بتائیں کہ اس وقت وہ جہاد کیسے وہ بے معنی سے ہو گیا، کہ کس طریقے سے وہاں ایکسیس ہو، کس طریقے سے وہاں جایا جائے۔ تو یہی مسلمان قوتوں کو تقسیم کر کے یہ باطن قوتیں یہی چاہتی تھیں، اور جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب بے شک لوگ جانا چاہتے ہیں، لوگ لڑنا چاہتے ہیں، یا لوگ ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں، لیکن سارے وہ راستے وہ بند ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ مسلمان وہ اب امت مسلمہ نہیں ہے۔ اب یہ جہاد کا صرف ایک لفظ، ایک تصور رہ گیا یہ۔ تو اب یہ مسلمان کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کے جو کافر تھے، وہ جب ان کا تجارتی سامان وہ واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاہا کہ اس تجارتی قافلے کو وہ روک لیا جائے مدینے کے قریب سے جب یہ گزریں گے، تاکہ ان کی اقتصادی قوت کو کمزور کر دیا یا ختم کر دیا جائے۔ اور یہی سبب بنا تھا جنگ اس کا بدر کا، یہی سبب بنا تھا۔ یہ اس کی الگ تفصیل ہے۔ اور اسی طریقے سے خیبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب
ایک قلعے کا محاصرہ کیا، وہ بہت بڑا طاقتور جو یہودیوں کا قلعہ تھا خیبر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافی عرصے تک جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے تک سیرت جو ہے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ 1 مہینے تک اس کا محاصرہ کیا، لیکن یہودیوں کی قوت کو نہیں توڑ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حکمت عملی ہے کہ ان کی جو اقتصادی جو شہر ہے ان کو کاٹ دیا جائے، یعنی جتنے بھی کھجوروں کے درخت ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ سارا جو ہے ان کی تجارتی جو ہے وہ ان کی معیشت تھی ساری جو ہے وہ ان کھجوروں کے اوپر، کھجوروں کے درختوں پر تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور مسلمانوں نے ایسے ہی کیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہودی جو ہے وہ کمزور ہو گئے، اور جو ہے وہ انہوں نے معاشرہ ختم کر دیا اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ تو اس وقت تمام دنیا کے مسلمان، تمام دنیا کے بزنس مین اگر اسرائیل کا جو ہے معاشی اگر بائیکاٹ کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہوگا، اور جو ہے اسرائیل کو اور اس کی جو قوتیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو جو اس کا دھچکا پہنچے گا۔ جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ کوئی بھی اپنی دکانوں پر، شاپنگ مالز پر اگر جو ہے وہ اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں جو بہت مشہور ہیں، جو ہم بہت کامنلی استعمال کرتے ہیں، ان کو نہ رکھیں تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا ان کو۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے 100 سے کیا 200 سال جو ہے وہ آگے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں 200 سال ان سے پیچھے ہیں۔ بظاہر تو ہم نہیں لڑ سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں اور ان کو نہ خریدیں، تو یقیناً اس سے کسی حد تک جو ہے فرق ضرور پڑے گا۔ تو یہ اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ باقی ہم جو ہے وہ ایز اے امت مسلمہ جو ہم اس وقت نہیں ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کے حکمران ایک پیج پہ